آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت عہد نامہ جدید لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیا مقدسہ سے لے کر 20ویں آیا مقدسہ تک تلاوت کی خداوندی کریں۔ خداوند کے کلام مرقوم ہے اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد اور یہ کہتے ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الحم تک چلے اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چربی میں پڑا پایا اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تھی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو۔ خدا ان کا شکر ہو آج صبح کے لیے اور آپ سب کے آج آنے کے لیے اور ان خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے جو یسوع کی پیدائش کے وسیلے سے ہماری زندگی میں ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات کے لیے بھی کہ آپ سب نے میرے لیے دعا کی اور خدا نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور میں محسوس بہتر کر رہا ہوں۔ جو تلاوت ہم نے سنی ہے دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے، اس سے پہلے اگر ہم پڑھیں، اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر گلہ بانی کر رہے تھے، رات کو میدان میں رہ کر، اور جو گلہ بان تھے بھیڑیں بکریاں ان کے پاس تھیں اور وہ عام طور پر ان کی حفاظت کرتے تھے کہ وہ ہیکل میں استعمال ہوتی تھی قربانی کے لیے، کیونکہ یہودی عبادت میں کوئی عبادت بغیر قربانی کے نہیں ہوتی تھی، ہر عبادت میں قربانی کی جاتی تھی۔ اور اس لیے 8ویں آیت میں اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر گلہ بانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور جب وہ گلہ بانی کر رہے تھے تو رات کو آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب گاؤں میں جو لوگ رہتے تھے آج سے چند سال پہلے، چند دہائیاں پہلے، تو گاؤں کے لوگ اپنی گائے، بیل، بھینسیں اور دوسرے کسی ایک جگہ پر اکٹھے کر کے ادھر اکٹھے جا کے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کو بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ جب گاؤں والے سارے کچھ لوگ مل کر اپنے ڈنگروں کو بار باندھتے تھے میدان میں اور رات وہاں رہتے تھے۔ نہیں بہر مجھے لفظ بھول گیا ہے کیونکہ میں نے بچپن میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے۔ اور بٹھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گاؤں والے، ابھی نہیں ہے لیکن آج سے 30-40 سال پہلے ایسا ہوتا تھا، جس
بیگ بٹھانا سی، ہاں جی ہاں تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بیگ بٹھاتے تھے وہ. اور وہاں پر میں نے بچپن میں دیکھا کہ رات کو دیر تک وہ جاگتے تھے، سردیاں ہوتی تھی تو آگ تاپتے تھے اور وہ گاتے تھے. وہ عام طور پر گاتے تھے اور محفل رات کو لگی ہوتی تھی. وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب وہ اپنے ڈنگروں کے پاس بیٹھے ہیں کوئی انہیں لے نہ جائے، کوئی چور نہ آ جائے، لیکن جن پہلیوں میں وہ بٹھاتے تھے وہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ پہلیاں زرخیز ہو جائے، اور بیگ بٹھاتے تھے وہ. اور یہاں پر بھی یہ چرواہے رات کو ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ رات کو وہ گا رہے ہوں گے، رات کو وہ جو ایماندار ہیں وہ دعا کر رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا. فرشتے بڑے متحرک تھے. یسوع کی پیدائش پر فرشتے بہت زیادہ متحرک تھے، اور میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ جبرائیل جس کا ذکر کلام مقدس میں 4 مرتبہ ملتا ہے، وہ بھی ہمیں مقدسہ مریم کو آ کر سلام کرتا اور پیغام دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دوسرے فرشتے لشکر، یہاں پر ذکر ہے لشکر کا. لشکر میں لیجن، انگلش میں جسے کہتے ہیں لیجن، اس میں 6 سے 7 ہزار عام طور پر جو فوجی لشکر ہوتا ہے اس میں بھی 6 سے 7 ہزار سپاہی ہوتے ہیں. اور جو فرشتوں کا لشکر ہے لیجن جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے 6 سے 7 ہزار. اور یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کر آوا اور خداوند کا جلال ان کے گر چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. اور جب وہ جمع ہے تو خداوند کا فرشتہ ان کے درمیان آ کھڑا ہوا. اور میں نے رات کو ایک بات بتائی تھی کہ جو دعا کرتے ہیں، جو خداوند کے آگے جھکتے ہیں، جن کی زندگی سے خدا اپنے مقاصد کو لینا چاہتا ہے، خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتا ہے. خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتا ہے. میں نے رات کو ایک واقعہ سنایا تھا. واقعہ میں نے یہ سنا کہ کل صبح ایک فون مجھے آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بڑے خواب دیکھے پر پورا کوئی نہیں ہوا. میں نے کہا مت سوچ، جو خواب خدا کی طرف سے ہو وہ پورا نہ ہو. جو میرا خدا رہنمائی دیتا ہے وہ ساری پوری کرتا ہے، وہ ساری پوری ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی میرے مان ہے کہ یہ گیت گا رہے ہوں گے، زبور گا رہے ہوں گے، خداوند کی حمد کر رہے ہوں گے. اور کلام مقدس میں لکھا خداوند کا فرشتہ ان کے چوگرد آ کر کھڑا ہو گیا اور جلال ان کے گرد چمکا اور نہایت ڈر گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جلال ان کے گرد میں چمکا. اور یاد رکھیں کہ خدا جنہیں پیار کرتا ہے ان کے پاس اس کے فرشتے آتے ہیں، اور خدا جنہیں پیار کرتا ہے ان کی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، جو راتوں کو دعا کرتے ہیں، خدا کا جلال آج بھی ان کی زندگی میں چمکتا ہے. خدا کا جلال آج بھی ان کی زندگی میں چمکتا ہے. یہ جو چرواہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے بو آتی ہوگی، یہ کوئی صاف ستھرے نہیں ہوں گے، یہ کوئی ماڑے ہوں گے، غریب گھر کے ہوں گے. اور میں نے ایک دفعہ چرچ میں چند سال پرانی بات ہے کہ کچھ نوجوان بچے میرے پاس آئے. انہوں نے کہا پانچ صاحب ہم ادھر آتے تو یہاں پر بڑے گناہ گار ہیں. اور میں کہا واہ واہ واہ، وہ یسوع آئے ہی گناہ گاروں کے لیے، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ آئے ہی گناہ گاروں کے لیے، مت ڈریں، مت گھبرائیں کہ ہم گناہ گار ہیں. میں نے کہا وہ یسوع آیا ہی گناہ گاروں کے لیے، وہ آیا ہی آپ کے لیے ہے. آپ کیوں گھبراتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ کہتے پاس صاحب آپ نے تو ہمیں دلیری کر دی ہے. یہاں پر بھی چرواہے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو کم تر جانتے ہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ ان کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں رکھتے. اور وہ غریب ہوں گے، غریب ہوں گے، دیہڑی دار ہوں گے. اور اگلی بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو غریب ہے، جو دیہڑی دار ہے، جو محنت کش ہے، جو مزدوری کرتے ہیں، مت پریشان ہو. ایک بات سے میں خوش ہوتا ہوں، کئی دفعہ میں زیادہ خوش نہیں ہوتا. لوگ جب آتے ہیں ٹاما ٹاما مانگنے کے لیے تو میں کوئی اتنا خوش نہیں ہوتا. لیکن ایک بات سے میں خوش ہوں، ہمارے لوگ مانگتے نہیں ہیں. عام طور پہ عیدوں پر
شاید چنوڑے پہ جاتے ہیں منگن والے نے، لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے لوگ مانگتے نہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب ہم محنت کرتے ہیں خدا اسے پسند کرتا ہے. اور یہ بھی محنتی ہے، یہ محنتی ہے، یہ صفائی بھی کرتے ہیں، یہ ڈنگروں کو چرواہے ان کی حفاظت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان سے خوش ہے، اور جن سے خدا خوش ہو ان کے گرد جلال چمکتا ہے. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، وہ نہائے ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، وہ ڈر گئے. میں نے 2 واقعات بتائے تھے پچھلے کلام سناتے ہوئے. میں نے کہا تھا کہ جب سارا کے پاس فرشتہ آتا ہے ماحول فرق ہوتا ہے، جب الشبات اور زکریا کے پاس فرشتہ آتا ہے ماحول فرق ہوتا ہے. وہ آگے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا. اب ان کے پاس بھی فرشتہ آتا ہے، آ کر ان کو سلام نہیں کرتا، ان کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نہائے ڈر گئے. لیکن جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے تو آ کے کہتا ہے سلام ہے مریم، آ کے کہتا ہے سلام ہے مریم. اور کسی کو فرشتے آ کر سلام نہیں کرتے، لیکن جب یسوع کی ماں مریم کے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہ اسے سلام کرتے ہیں. اور مت سمجھیں، جو کلام میں یسوع کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو کلام میں مقدسہ مریم کے بارے میں لکھا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. اور فرشتہ آ کر اسے سلام کرتا ہے، ہیل، گریٹنگز، سلام. اور یہاں پر فرشتہ ان کے پاس آ گئے، وہ ڈر گئے، وہ نہائے ڈر گئے. اور فرشتے نے کہا ڈر مت. اور یہ لفظ میں نے بتایا ہے کہ 365 بار نئے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے. 365 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے ڈر مت اور خوف مت کا. اور سال میں 365 ہی دن ہوتے ہیں، اور ہمارے ہر دن کے پیغام ہے ڈر مت اور خوف مت کا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ہمارے ڈر کو دور کرتا ہے. اور یسوع کے آنے کے ساتھ جو خبر میں ملتی ہے، یسوع کے آنے کے ساتھ ہمارا ڈر ختم ہو گیا، ہمارا خوف ختم ہو گیا، ہمیں بحالی مل گئی. اور ڈر کس بات کا ہے؟ سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ڈر موت کا ہوتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے. اور میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی، میں نے کہا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ آمین. دنیا میں سب سے بڑی بیماری گناہ ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. باقی آج کل بخار بڑا پہلے ہے، آج کل زکام بڑا پہلے ہے، انہیں ساری کا علاج ہو جاتا ہے. اتنے کینسر والے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوسرے بھی بیمار شفا پا جاتے ہیں، لیکن کسی کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ گناہ ہے. اور گناہ کا علاج اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میرا یسوع ہے. گناہ کا کوئی اگر علاج کر سکتا ہے تو میرا یسوع کر سکتا ہے. اور آج مجھے نہیں پتا تھا کیوں ایسا ہوا. میں نے آج جب دعا کی ہے، میں نے جب آپ کے ساتھ بات کی ہے، تو میں نے کہا کہ خوشی ہو، خوشی کرو، خوش ہو جاؤ. مجھے نہیں علم تھا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن ہم نے 2 دعائیں کی ہیں. ایک میں نے کہا تھا کہ دعا کریں جو ایلڈرز ہمارے ساتھ خدمت کرتے رہے ہیں، وہ خداوند کے پاس چلے گئے، ان کے خاندانوں کے لیے دعا کریں، خدا ان کی مدد کرے. اور یہاں پر جس بات کا آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. اور میں نے کہا تھا آپ کو بھی آج کلام کے مطابق کہ خدا اگلے سال میں آنے والے دور میں آپ کو خوشی عطا کرے گا. مان کے دیکھیں، وہ آپ کو خوشیاں عطا کرے گا، وہ ہمیں خوش کر دیتا ہے. اور اس سال جو خدا نے مجھے خوشیاں دی ہیں، جو مجھے خوش کر دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہوں. میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن خدا نے مجھے پھر سے اٹھا کھڑا کیا. اور میرے لیے خوشی کی بات ہے، تسلی کی بات ہے، اطمینان کی بات ہے. اور فرشتہ بھی جو پیغام ان غریبوں کو، ان مزدوروں کو، ان چرواہوں کو دے رہا ہے، وہ کہتا ہے ڈرو مت، خوش ہو جاؤ، کیونکہ یسوع کے آنے سے زمین پر خوشیاں آئیں گی. یسوع کے آنے سے. اور میں بات بتاتا ہوں کہ جن کی زندگی میں ابلیس یا شیطان ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی خوشی نہیں ہوتی. دن چڑھتا ہے،
لڑائی شروع ہوتی ہے، رات پہنتی ہے تو لڑائی مکتی ہے، اور جن گھروں میں یسوع ہوتا ہے وہ ہنستے اور خوش ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یسوع کے آنے سے، یسوع کی پیدائش کے وسیلے سے فرشتہ جو دنیا کو خوشخبری دے رہا ہے، جو پہلا پیغام دے رہا ہے ان کو، وہ ہے کہ خوش ہو جاؤ۔ اور آج ہمیں خوشی کرنی چاہیے، ہمیں تسلی کرنی چاہیے، ہمیں اطمینان کرنا چاہیے۔ خوشی کس بات کی ہے؟ اور یہ خوشی ان کے لیے نہیں ہے، مخاطب ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کو بتاتا ہے یہ ساری امت کے لیے ہوگی، اور جو بھی یسوع کو اپنی زندگی دے دیتا ہے، جو یسوع پر ایمان لے آتا ہے، جو یسوع کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے، اس کے پاس خوشی آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں خوشی آ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے یہ ساری امت کے لیے ہوگی۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں، دنیا کی اکثریت آبادی اپنے آپ کو یسوع کے شاگرد ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے ہیں، اور اسی لیے فرشتوں کو خوشی خبر دیتے ہیں۔ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا، ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ یسوع نام کا مطلب ہی ہے نجات دینے والا، منجی، رہائی دینے والا، آزادی دینے والا گناہوں سے، بیماریوں سے۔ اور ایک بات میں آج بیٹھا سوچ رہا تھا، شکر ہے خدا کا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس چرچ میں آتے ہیں، ویکلی کئی ہزار لوگ آتے ہیں، اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آج بھی کہنا چاہتا ہوں، آج چونکہ بہت لوگ آئے، میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہاں شفا کے لیے کوئی نہ آیا کرے، یہاں پر شفا کے لیے کوئی نہ آیا کرے، یہاں پر دعا کروانے کوئی نہ آیا کرے، یہاں پر دعا کروانے نہ آیا کرے، بلکہ دعا کرنے کے لیے آیا کرے، اور یہ عبادت کا ہے، یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آیا کرے، اور جہاں یہاں کر دعا کرتے ہیں، جو یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں، خدا انہیں خود ہی شفا دے دیتا ہے، شفا انہیں چھوٹے میں مل جاتی ہے۔ آج کل عام طور پر جتنے چلے جو کہنے نے آئے اور شفا پائے، میں کہتا ہوں شفا لینے کے لیے کوئی نہ آئے، یہاں خداوند کی عبادت کرنے کے لیے آئے، اور کلام میں لکھا ہے تم میری عبادت کرنا تب میں تمہاری روٹی اور پانی کو برکت دوں گا، میں تمہارے درمیان سے بیماری کو دور کروں گا۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں بیماری آپ بھی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں نہیں کبھی کہتا کہتے آئے اور شفا پائے، ہاں آئے، میں کہتا ہوں کہ خدا کے سامنے دعا کریں، معجزہ آپ کی زندگی میں ہو جائے گا۔ اور پنجابی میں اکثر میں لفظ استعمال کرتا چونگا، ہوں تو چونگا ملتا ہی نہیں، لیکن ہمارا خدا آج بھی چونگے دیتا ہے۔ جب ہم اس کے پاس آتے ہیں وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ بچوں کو جب چونگا ملتا تھا وہ خوش ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جب ہم بچپن میں دکان پہ جاتے تھے تو دکاندار ہمیں کچھ دیتا تھا، سودا لیدا ملتا تھا، لیکن تھوڑی سی چیز ہمیں دیتے تھے کہ بچے ادھر آیا کریں۔ اور یسوع شفا دیتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آئیں، لیکن اکثر شفا دینے کے بعد لوگ نہیں آتے، لوگ خدا کے گھر میں نہیں آتے، اس لیے کہ وہ شفا لینے کے لیے آتے ہیں۔ جو شفا لینے کے لیے آتے ہیں وہ نہ آیا کریں، جو عبادت کرنے آتے ہیں وہ آیا کریں، اور خدا ان کی دعاؤں کو سنے گا۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو خدا دوں، اور اسی لیے وہ کہتا ہے میں آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، منجی، نجات دینے والا۔ اور کوئی اس دنیا میں نجات نہیں دے سکتا، کوئی اس دنیا میں رہائی نہیں دے سکتا، کوئی اس دنیا میں مردے کو اٹھا کھڑا نہیں کرتا، کوئی اس دنیا میں لا علاج بیماریوں کا علاج نہیں کرتا، اور لا علاج سب سے بڑی لا علاج بیماری گناہ کی بیماری ہے، اس کا علاج صرف میرا یسوع کرتا ہے، اس کا علاج صرف میرا یسوع کرتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب کوئی اس کے پاس آتا ہے، چونکہ وہ منجی ہے، چونکہ وہ یسوع ہے، جو بھی کوئی اس کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کئی بیماریاں گناہ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بیماریاں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لکھتا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اب دوسرا یہ کہتا ہے خدا جب دنیا پر ظاہر ہوا ہے وہ کسی بڑی شکل میں ظاہر نہیں ہوا، کسی بڑے
طریقے سے ظاہر نہیں ہوا، کوئی بادل نہیں گرجے، کوئی محل میں پیدا نہیں ہوا، وہ ایک بچے، عام بچے کی، جس کے لیے سرائے میں جگہ نہیں. اور میں نے کلام میں آپ کو بتایا تھا کہ یسوع جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، چرنی میں پیدا ہوتا ہے، آستبل میں پیدا ہوتا ہے جو جانوروں کی جگہ ہے، اور جس کے پاس کوئی اپنا مکان نہیں ہے، جس کے پاس اپنا گدھا بھی نہیں ہے، جس کے پاس اپنی کشتی بھی نہیں ہے، جس کے پاس اپنا ٹیکس دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے، جس کے پاس اپنا آخری کھانا کھانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. اور کلام مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چرنی میں پیدا ہوا، اور وجہ یہ تھی وہ بچے کی صورت میں اس لیے آیا کہ بچے کو سارے ہی پیار کرتے ہیں، بچے کو سارے ہی پیار کرتے ہیں. اور بچے کی پیار کی خوبی یہ ہے کہ اس کو موجودہ راگ سے مجوسی گئے اور جا کر میرے یسوع کو سجدہ کیا. بچہ جو آیا تھا اس کے بارے میں لکھا کہ وہ بزرگ ہوگا، پیدائشی طور پر وہ اس لیے عام لوگوں میں آیا کہ میری اور آپ کی رسائی اس تک ہو سکے، میری پہنچ اس تک ہو سکے. اور عام طور پر بڑے بڑے پادریوں کو ملنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے پاس جانا مشکل ہو جاتا ہے، انہیں کو یسوع نال بھی جانا کئی بار مشکل ہو جاتا ہے. اور یہاں پر اس بات کا بیان کیا گیا، اور اس کا تمہارے لیے نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لکھتا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یک فرشتے نے کہ 7 آسمانی لشکر ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور کہتی ظاہری کہ عالم پر خدا کی تمجید ہو. اب یہ ہے کہ یسوع کی پیدائش پر فرشتے گا رہے ہیں، فرشتے گا رہے ہیں، اور یہ فرشتے کوائر ہیں. اور فرشتے خدا کی حضوری میں گاتے ہوں گے. خدا کی حضوری میں جبرائیل اپنا تعارف کراتا ہے جب تو کہتا ہے میں خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہوں. اور جب فرشتے بھی خدا کی حضوری میں تو وہ گاتے ہوں گے، اور خدا کی حضوری اب زمین پر آ گئی ہے، اور فرشتے آسمان پر زمین پر گاتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ خدا یسوع مسیح وہاں ہے کوائر کی صورت میں. اور یاد رکھیں کہ جو بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوائر گاتی ہے، اگر بندے سے پتر ہونا چاہیے تو خدا کا تخت لگ جاتا ہے. جب کوائر روح اور سچائی سے گاتی ہے تو خدا کا تخت لگ جاتا ہے. اور یہاں پر بھی چونکہ خدا کی حضوری ہے اور میرا یسوع خدا کی حضوری میں خدا سے نکلا ہوا خدا کا بیٹا ہے، جب وہ دنیا میں آیا تو فرشتے گاتے ہوئے اس لیے آگے کہ زمین پر خدا کا تخت لگ گیا. پہلے آسمان پر خدا کا تخت لگتا تھا، لیکن یسوع کے آنے پر، یسوع بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی زمین پر خدا کا تخت لگ گیا ہے، اور فرشتے آسمان سے گاتے ہوئے آ رہے ہیں. کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا. فرشتے ایک آسمانی لشکر، لیجن، گروہ 6 سے 7 ہزار خدا کی حمد کرتی اور کہتی ظاہر کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. دوسری بات یہ ہے کہ خدا جن سے راضی ہوتا ہے ان کے درمیان صلح اور سلامتی ہوتی ہے. ان خاندانوں میں، ان لوگوں میں صلح اور سلامتی ہوتی ہے. اور جس گھروں میں خدا کی حضوری ہوتی ہے، میں بات کہا کرتا ہوں کہ اس گھر میں عام طور پر لوگوں میں صلح ہوتی ہے. جس گھر میں بہت لڑائی ہوتی ہے اس گھر میں شیطانی قوتیں ہوتی ہے. جس گھر میں خدا کی حضوری ہوتی ہے وہاں صلح اور سلامتی ہوتی ہے، وہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں. اور جہاں پر لوگ آپس میں بہت لڑتے ہیں وہ غور کرے کیڑا کیڑا لڑتا ہے، کیڑا کیڑا بہت لڑتا ہے. جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے، جہاں پر خدا کام کرتا ہے، جن کی زندگی میں ان خاندانوں میں صلح، سلامتی اور امن ہوتا ہے. ہمارے خاندانوں میں جن گھروں میں مسائل ہوتے ہیں انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر کہ عالم پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں.
فرشتوں کے ذریعے سے خدا نے ان کی رہنمائی کی، اور اب وہ کہتے ہیں بیت لحم چلے، اور بیت لحم میں نہیں جا رہے، وہ بیت لحم میں جو میرا یسوع ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمیں گرجے میں یسوع کو دیکھنے کے لیے آنا چاہیے، یسوع کے پاس آنا چاہیے، خدا کے پاس آنا چاہیے، خدا کی حضوری میں آنا چاہیے تیاری کے ساتھ۔ اس کے پاس جو آتے ہیں وہ انہیں قبول کرتا ہے۔ زمین پر اس دن سے وہ راضی ہے صلح۔ چرواہوں نے بیت لحم روٹی کا گھر ہے، اس کا مطلب ہے بیت الحم روٹی کا گھر۔ اور جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس کے گھر میں آتے ہیں، جو اس کے پاس آتے ہیں، ان گھروں میں روٹیوں سے لڑائی نہیں ہوتی۔ وہ پیدا ہی اس شہر میں ہوئے جہاں روٹیوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں آج بھی میرا یسوع آ جاتا ہے، جس گھر میں اس کی موجودگی ہوتی ہے، اس گھر میں بچے روٹیوں اور بوٹیوں سے نہیں لڑتے، اس گھر میں روٹیاں افراد سے ہوتی ہیں، موقدیاں ہی کوئی نہیں۔ اس گھر میں بڑی کثرت سے روٹیاں ملتی ہیں، اس گھر میں کبھی لوگ بھوکے نہیں سوتے، کبھی اگر بھوکے رہتے ہیں تو وہ روزہ رکھتے ہیں، ورنہ عام حالات میں جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تم میری عبادت کر رہا تھا، میں تمہیں روٹی اور پانی کو۔ وہ جو روٹی کے گھر میں آیا ہے وہ ہمارے لیے روٹیاں لے کر آیا ہے، ہمارے لیے ہماری ضرورت کی اشیاء لے کر آیا ہے۔ اس کے موقع پر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ 2026 اگلی جمعرات کو نیا سال شروع ہو جائے گا، تو مہربانی سے آنے والے سال میں وعدہ کریں کہ ہم خدا کے گھر میں اس کی عبادت کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وعدہ کریں کہ ہم اس کے گھر میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے، جوتیاں چوری کرنے لی نہیں۔ مہربانی سے غور کریں، جیسے سے کئی بار بڑی بڑی جوتیاں لے جاتے ہیں لوگ، وہ اس کام کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ خدا کو سجدہ کرنے کے لیے آئیں گے، خدا کے آگے جھکنے کے لیے آئیں گے۔ اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچوں کو چرنے میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر جو بات اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ اب یہ ہے کہ یہ غریب ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، لیکن یسوع کی خبر سن کر یہ لوگوں کو خبر دے رہے ہیں، ہم جو غریب ہیں، ہم جن کے پاس وسائل نہیں ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یسوع کی خبر دیں، لوگوں کو جا کر یسوع کی خبر دیں کہ ہمارا نجات دہندہ دنیا میں آ گیا ہے، ہمارا نجات دہندہ ہمارے لیے گناہوں کی معافی دے سکتا ہے، ہمارا نجات دہندہ ہمیں بحال کر سکتا ہے، ہمارا نجات دہندہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، ہمارا نجات دہندہ ہمیں سارا کچھ مہیا کر سکتا ہے۔ اس کا نام ایک یہوہ یری بھی ہے، فراہم کرنے والا خدا۔ اور انہوں نے جا کر اس کی مشہوری کرنا شروع کر جلدی سے، بس انہوں نے جلدی سے، اور اگلی بات جو کرنے والا وہ یہ ہے جلدی سے، انہوں نے دیر کوئی نہیں لائی، پیٹا ہوتے شدیاں نے۔ اور یاد رکھیں جو بات میں کرنے والا ہوں، جو جلدی میں خدا کے گھر کی طرف آتے ہیں، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، خدا ان کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، خدا ان کے خاندان کی حفاظت کرتا ہے، خدا ان کے اسباب کی حفاظت کرتا ہے۔ میں ضرور ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک دن ایک بندہ آیا چرچ میں اور مجھے کہتا پادری صاحب میں گرجے آ رہا تھا، مجھے بتایا نہیں اس نے کیا ہوا، لیکن مجھے آ کے کہتا پر سب ایک بات کرنی ہے، میں دعا کر رہا تھا، میں نے کہا بات بوت کوئی نہیں کرنی، چاہ جو تیرا کام ہے ہو جائے گا، چلا جا۔ اور پھر کھڑا رہا، میں نے پھر کہا، میں نے کہا چاہ چلا جا، جو تیرا کام ہے خدا کرے گا۔ تیسری بار پھر کھڑا، میں نے کہا جا دوڑ جا، خدا تیرا کام کرے گا۔ بغیر سنی میں نے اس کو جھڑک دیا، میں نے کہا جا ایمان رہا، خدا تیرا کام کرے گا۔ چلا گیا بڑا مایوس ہو کے۔ کام اس کا کیا تھا، جب گرجے آ رہا تھا تو راہ میں چوروں نے اس سے اس کی تنخواہ چھین لی، اور میں کہہ رہا ہوں جا تیرا خدا کام کرے گا۔ چلا گیا بغیر بڑا دکھی ہو کے۔ تو اس کے بعد وہ آیا
کچھ دنوں بعد کہتا بھائی صاحب میرا کام ہو گیا سی. میں کہ کیوں ایسی؟ کہتا چورا میری تنخواہ کوئی سی وہ واپس جا رہے چور اتھے گھوم رہے نے 3-4 گھنٹے ہو گئے. اور جب میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے مجھے روکا. میں نے کہا پیسے تو وہ جو آپ نے چھین لیے. کہتے نہیں ہم واپس کرنے نے. کہتے ہم نے واپس کرنے ہیں پیسے جو تیری تنخواہ چھینی تھی. جب سے تیری تنخواہ چھینی ہے تب سے میرا سر پھٹنے والا ہے. دوسرا کہتا میرا پیٹ پھٹنے والا ہے. اللہ پیسے اور 25-30 ہزار روپے اس کے ہاتھ میں دیا اور کہتے نالی سکون ہو گیا. نالی سکون ہو گیا وہ کہتے. اور یاد رکھیں جلدی خدا کے گھر میں آئیں. دیر نہ کریں. پریشان نہ ہو. ہم عام طور پر خدا کے گھر میں آنے سے دیری کرتے ہیں. کام دے کدی گھنٹہ لیٹ نہیں گئے. کام دے کدی آدھا گھنٹہ لیٹ نہیں گئے. کوئی گہرا سے لگ جاتی. یاد رکھے خدا کے گھر میں بھی وقت پر آیا کریں. ان مجوسیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بس انہوں نے جلدی سے جا کر جلدی سے ایک دم. اس کا مطلب ہے خدا کے پاس ہمیں جلدی جانا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. خدا چاہتا کہ ہم جلد اس کے گھر میں آئیں تاکہ دیر نہ ہو جائے. یوسف کو دیکھا اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا. انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا. حیرانی تعجب یسوع کو دیکھ کر یسوع کو جان کر آج بھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں. آج بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور خداوند یسوع آیا ہی لوگوں کو حیران کرنے کے لیے. مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. اور جو چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خداوند کی تمجید اور ہم کرتے ہوئے لوٹ گئے. حمد اور تمجید کرتے ہوئے لوٹ گئے. ہمیں بھی خدا کی حمد اور اس کی تمجید کرنی چاہیے تاکہ خدا ہماری مدد کرے. آپ سب کو ایک دفعہ پھر بڑا دن مبارک ہو. آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.